للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اما بعد فقد قال الامام الحادی علیہ افضل الصلاۃ والسلام فی زیارت جامع کبیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی محل معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معدن حکمت. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ہمیں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر ایسی سعادت و برکت کا دن قرار دیا ہے جسے اسے ہمیں عطا کیا ہے. یعنی آج یوم ولادت امام ہادی، امام دہم، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اور انتخاب موضوع جو آج معین ہے وہ زیارت جامع کبیرہ کے ان 3 فقروں کی کچھ کسی حد تک تھوڑی بہت شرح، اسے مکمل شرح تو نہیں کہہ سکتے لیکن ترجمہ اور ترجمے کے متعلق قرآن و روایات و واقعات کے اندر جو موضوعات ہیں ان میں سے تلخیص کلام مختصر سا آج کی ولادت کے اس موقع پر اپنے علم میں اضافے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کائنات کی اشیاء تک، جہاں تک ہماری نگاہ ٹھہرتی ہے اور ہم غور کرتے ہیں، اس سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے. نظم و ضبط ہمیں ہر شے کے اندر نظر آتی ہے. کائنات کی کوئی شے ہمیں دیگرگوں متزلزل بے ترتیب نظر نہیں آتی. ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے عین مطابق پورا نظام رواں دواں ہمیں نظر آتا ہے. کائنات پر غور کیا کریں گے؟ نہ ہم 18,000 عالموں پر غور کر سکتے ہیں. قرآن نے پکار کر کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب آفاق عالم میں اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں گے تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے.
اسی لیے جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو توحید کا پورا فلسفہ اور اسماء اور صفات پروردگار 1000 صفات خدا کے یہ ہمیں دعائے جوشن کبیر میں ملتے ہیں. دعائے عرفہ، یہ جو ابھی رجب کی دعائیں ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے مشلول، دعائے استشیر، صنم قریش، یہ بے بہا علمی خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ دعائیں سندن بہت مضبوط ہیں. اس اعتبار سے ہم اپنے عقیدے کی جلا، خواہ وہ عقیدہ توحید ہو یا رسالت، عقیدہ عدالت و امامت ہو یا قیامت، ہم ان دعاؤں سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اور ایک چیز اور کہ جسے امام معصوم نے پیش کیا، اور وہ ہے زیارات. زیارات کا کمال یہ ہے کہ یہ زیارتیں معصوم نے تعلیم فرمائی ہیں، اور ان زیارتوں میں معصوم نے خدا اور اہل بیت اپنا ان دونوں کا ایسا بے بہا تعارف کروایا ہے کہ جس کی نظیر کہیں اور میسر ہی نہیں ہے، ملتی ہی نہیں ہے. لہذا ہم اپنے نفس پہ غور کریں، اپنے اعضاء بدن پہ غور کریں، اور اپنے بدن کے اس نظام میں کہ جو انتہائی مضبوط اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کنیکٹڈ ہے کہ جس پر غور کریں تو ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے. میں چوتھے امام کی بات بتا رہا تھا. چوتھے امام نے فرمایا ہے ایک دعا میں کہ پروردگار تو میری ذمہ داریاں جو نان و نفقے کے اعتبار سے میرے اوپر عائد ہوتی ہے اسے بہت جلدی دے دے، بہت جلدی عطا کر دے. میری روزی، میری بیوی، میرے بچوں کی کفالت کے لیے یہ جلدی جلدی دے دے، اور اس کے بعد ٹائم بچ جائے، میرے پاس وقت ہو. یہ وقت امام نے مانگا ہے غور کرنے کے لیے، یہ امام نے وقت مانگا ہے کائنات کے مشاہدے کے لیے، تاکہ میں جو وقت بچ جائے اس میں کائنات کا مشاہدہ کروں. اور کائنات کا مشاہدہ کرنے والے امام، ظاہر سی بات ہے کہ شکر کی دعا میں بھی امام نے فرمایا کہ اے خدا، جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو ایک شکر اور واجب ہو جاتا ہے کہ تو نے زبان میں قوت گویائی عطا کی ہے تاکہ میں اس زبان سے تیرا شکر ادا کر سکوں. تو اب جناب یہ ایک بات طے ہو گئی کہ کوئی مدبر اس کائنات کا خالق ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اماموں میں سے جس امام کی بابت یا امام کے بارے میں کوئی دلیل قائم کرنا چاہیں تو کائنات کے اس مربوط نظام سے ہم ائمہ کی عظمت اور ائمہ کے کمالات کا تذکرہ کر سکتے ہیں. وہ خدا کے جس نے اس طرح سے منظم دنیا کو بنایا ہے اور ہر شے کو مرتبط رب کے ساتھ خلق کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نظام نافذ کرنا چاہے تو گناہگاروں کو پست ہمت اور پست خصلت انسانوں کے حوالے اپنا نظام دے دے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن و روایات کے بھی خلاف ہے. اس موقع پر بہت اہم بات جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں،
خداوند تبارک و تعالی نے نظام ہدایت قائم کیا ہے، اور نظام ہدایت میں اگر ہادی رہبر اگر خود ہی عالم نہ ہو یا گناہگار ہو یا وہ سفیہ ہو، یا نیا لفظ ہے ابھی بتا رہا ہوں، سفیہ کہتے ہیں جو اپنے پیسوں کو فضول خرچ کرنے والا ہو، اور وہ فضول خرچ جو مناسب انداز سے اپنے معاملات کو نہ چلائے، یہ سفیہ کہلاتا ہے۔ لہذا تعجب ضرور کرنا چاہیے تھا آپ کو، اور میں نے بھاپ لیا اور بھاپ کر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ سفیہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب جناب پروردگار عالم ایسے کو کہ جو خود عالم نہ ہو، جو خود مدبر نہ ہو، اسے اپنا نمائندہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اب اس کے اندر سے نقطے نکل رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں صاحبان اقتدار جتنے بھی گزرے ہیں، جتنے بھی، اگر وہ الہی نمائندے مانے جائیں تو پھر ان کا کردار ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب ہم انبیاء کی تاریخ میں کردار دیکھنا چاہیں تو فرعون کو دیکھ سکتے ہیں، نمرود کو دیکھ سکتے ہیں، شداد کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم پیرلل ان کے مد مقابل انبیاء کو دیکھتے ہیں تو جناب موسیٰ، جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ سب ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صاحب اقتدار کہ جو ظالم ہوں اور اتنا ظلم کریں کہ ہزاروں بچوں کو فقط اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے بچا کر رکھیں یا بچانے کی سعی اور کوشش کریں، تو ایسا ظالم اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ خدا اللہ ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والے ظالمین پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو جس پر خود لعنت بھیجتا ہو اسے اپنا نمائندہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ عقل کی بات بھی ہو گئی، یہ قرآن کی دلیل بھی ہو گئی، اور یہ انسانی مشاہدہ بھی ہو گیا۔ لہذا یہ ایک بات جو ذہن میں آئی۔ دوسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے اور جس کو ہم امام ہادی کے ساتھ ربط دے کر بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام ہادی یا یہ امام 10ویں امام ہے، امام دہم اور نہم 9ویں امام، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام۔ سارے ائمہ کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت کو اگر لکھا جائے اور کاؤنٹ کیا جائے کہ کون امام کب دنیا میں آیا، اور والد کی شہادت کے بعد عہدہ امامت جب اللہ کی طرف سے جو عطا شدہ تھا، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، عطا شدہ تھا، فقط اعلان امامت کرنا تھا کہ بابا کی شہادت ہو گئی، اور نس ما قبل کے امام کی، نون اور صاد نس، کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا، تو ما قبل کے امام نے اپنی حیات میں ایک نس ارشاد فرمائی کہ میرے بعد فلاں، جس کا بھی نام لیا ہو ہر امام کے دور میں، تو 9ویں امام نے 10ویں امام پر نس کی کہ اے میرے سارے بچوں اور اے میری اولادوں میں اولاد نرینہ، بیٹے جتنے بھی ہیں، یہ تمہارا بھائی اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ لہذا یہ نس ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 10ویں امام کی تاریخ ولادت
اور 9ویں امام کی تاریخ شہادت پر تو جناب علی 2 روایتیں ہمیں ملتی ہیں، 212 ہجری یا 214 ہجری امام کی ولادت کا سال، اور 9ویں امام کی شہادت متفق علیہ تاریخ 220 ہجری۔ تو اگر 12 مانا جائے تو 8 سال بنتے ہیں، 14 مانا جائے تو 6 سال بنتے ہیں۔ یہ 6 سال کا ایک مولود بچہ، یہ 18,000 عالم، اور 18,000 عالم میں جو کچھ بھی خدا کی صنائی ہے، صنعت ہے، اس ساری کائنات کی ہر شے پر امام اللہ نے بنایا۔ تو ایک 6 سال کا بچہ جو پتھروں پر بھی امام ہو، نبات درختوں کا بھی امام ہو، حیوان ان کا بھی امام ہو، اجنہ جن ان کا بھی امام ہو، فرشتوں کا بھی امام ہو، کائنات کی ہر شے کے ساتھ صاحبان عقل انسان کا بھی وہ امام ہو۔ تو جناب علی ہم اس کمرے کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، ہم روزانہ اس کمرے میں آتے ہیں، اس کمرے کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھے کہ اس کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں، اس کمرے میں مثلا پنکھے چونکہ الگ الگ لگے ہیں تو ہم گن سکتے ہیں اور گن کر بتا دیں گے کہ بھائی اتنے پنکھے ہیں، یا مثلا 1 گھڑی یا 2 گھڑیاں یہاں پر آویز آئیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کتنی کرسیاں ہیں تو فوراً ہم جواب نہیں دے سکتے، کتنی کھڑکیاں ہیں ہم فوراً جواب نہیں دے سکتے، جبکہ ہم ہر وقت یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر جاتے ہیں۔ اور وہ امام کے جو 18,000 عالم، فقط مکہ نہیں، مدینہ نہیں، فقط مثلا بیت المقدس نہیں، مثلا فقط پاکستان اور ہندوستان اور ایران نہیں، بلکہ 18,000 عالم پر، اور 18,000 عالم کی ہر مخلوق پر جسے امام بنایا گیا ہو، اور عمر کا اگر تجزیہ کیا جائے تو فوراً یہ نتیجہ اور فیصلہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ ان کا علم اگر کسبی ہوتا، کسب یعنی کتابیں پڑھی ہوتی، اگر انہوں نے پڑھا ہوتا اور پڑھ کر وہ عالم بنے ہوتے تو جناب یہ ان کا علم محدود ہو جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم نور کی شکل میں عطا فرما دیا ہے، اور جب علم ان کو نور کی شکل میں عطا کر دیا، اور یہ وارث علم النبی اور وارث علم میں باب مدینہ علم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ وارث ہیں۔ تو اب جناب علی سب سے اہم ترین بات اب جو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیں، بعد میں لکھیے گا، پہلے توجہ سے سنیں۔ ہم نے زیارت جامع کبیرہ کا انتخاب کیا، اور زیارت جامع کبیرہ کا شروع کا نہیں، شروع کے جملے میں نے تلاوت نہیں کیے تھے، میں اب تلاوت کر دیتا ہوں، وہ تلاوت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی شرح مجھے بیان نہیں کرنی۔ شرح میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ تو بہرحال میں ابھی بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، یہ شروع کے جملے ہیں۔ ومختلف الملائکہ یعنی ملائکہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو جناب ملائکہ علم لینے کے لیے آتے ہیں، خدمت کے لیے آتے ہیں، تو جن کے خادم ملائکہ ہوں، ابھی تو بتایا کہ یہ ملائکہ کے بھی امام ہیں، اور ہمارے یہاں تاریخ میں سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا کہ صبح خیاط کپڑے لے کر آئے گا،
تو جناب وہ ملک خیاط کی شکل میں آیا، درزی کی شکل میں آیا، یعنی چکی چلانے والا، وہ جنت کی غذا لے کر آنے والا، حسنین کریمین کی حفاظت کرنے والے، شکل بدل بدل کر۔ تو اب جناب یہ جو ہیں یہ موضوع رسالہ، رسالت جہاں سے نکلتی ہو، شرح نہیں بیان کرنی مجھے، میں شرح دوسری طرف جا رہا ہوں۔ لہذا اسی زیارت جامعہ کے اندر جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اس کا پہلا فقرہ جو آج میں نے انتخاب کیا ہے، یہ پہلا تو میں اپنے عنوان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ آگے چل کر یہ جملہ ہے، السلام علی محل معرفت اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کی شکل دیکھ کر نہیں، فقط شکل دیکھ کر بھی، اور ان کی زندگی کے مرقوں کو دیکھ کر ہم خدا کو پہچان لیتے ہیں۔ محل یعنی مرکز، محل یعنی وہ مقام، محل السلام علی، آپ پر سلام۔ کون آپ وہ ہیں کہ خود آپ کو دیکھ کر آپ کو کسی حد تک پہچان لیں گے، کسی حد تک۔ مکمل معرفت تو ظاہر اہل بیت کی ہم کر نہیں سکتے، تو جب اہل بیت کی نہیں کر سکتے تو خدا کی مکمل معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مکمل نہیں کر سکتے، لیکن درجات کے اعتبار سے نہ میں سلمان ہوں، نہ میں مقداد ہوں، نہ میں ابو ذر ہوں، نہ میں عمار ہوں، نہ صحیح۔ ارے بھائی میں فضا کا مقام نہیں پا سکتا، قمبر کا مقام نہیں پا سکتا، تو جو درجہ مجھے ملے معرفت کا میں وہ حاصل کر لوں۔ لہذا یہ کون ہے؟ محل معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ تو اب جناب اللہ کی معرفت جو ہے نمبر ایک، یہ مکمل حاصل نہیں ہو سکتی، نہ اہل بیت کی مکمل معرفت حاصل ہو سکتی، ہماری بساط نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہم پہنچیں، لہذا دو انداز ہیں۔ ایک تو ہم نے تعارفاً بچے کو یاد کرا دیا گیا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ تو جناب رٹا ہوا خدا ہے، رٹے ہوئے نبی اور رٹے ہوئے امام ہے۔ لیکن گریجولی، آہستہ آہستہ جب دنیا کے حوادثات کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، دنیا کے حوادثات کے اندر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سینکڑوں قسم کی مشکلات آتی ہیں، خوشی اور غم یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور اس کے ساتھ ہے امتحان۔ پروردگار عالم جب امتحان لیتا ہے، نمبر ایک، یا ہماری اپنی کوئی کوتاہی، ہماری اپنی کوئی غلطی، اور غلطی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہو، تو جناب علی اللہ کا امتحان ہو، یا ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی ہم خمیازہ بھگت رہے ہوں۔ اور اس کے بعد میں قرآن کی تعبیر بتا دیتا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ جناب کوئی شخص جب کشتی کے اندر بیٹھتا ہے اور وہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، اگر آپ نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہو، اور اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے کہ جناب علی بہت لانگ ڈرائیو کشتی میں کی جائے، لیکن مثلا کیماڑی سے منوڑا ہی تک اگر کوئی گیا ہو، یہ تو رکا ہوا پانی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے یمن کے اندر، وہ تو پانی کے اندر جنگ ہو رہی ہے، تو جناب وہ حوادثات جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے کیماڑی سے منوڑا تک کا سفر کیا ہو، جو کہ سمندر تو ہے، وہ سمندر اور دریا یہ دو چیزیں ہیں، دریا ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، سمندر میں موجیں ہوتی ہیں، سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، میں نے کھارا نہیں کہا ہے، کھاری کا ہے، اور جناب دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ تو اب جناب علی یہ کیماڑی یا یہ منوڑا، تو اب قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی کشتی کے اندر بیٹھتا ہے اور کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو ایک مرتبہ وہ گھبرا جاتا ہے، بعض اوقات تو الٹیاں آتی ہیں، بعض اوقات جو ہے قے ہوتی ہے، اور بعض اوقات کشتی میں بیٹھنے والا چلانے لگتا ہے، گھبراتا ہے۔ تو اب جناب پروردگار عالم قرآن میں کشتی کی مثال بیان کرتا ہے، اور جب کشتی
ساحل سمندر پر آ کے رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، تو ایک مرتبہ جب وہ کشتی سے اترتا ہے تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے مجھے نجات عطا کر دی۔ تو اب جناب کوئی کشتی میں بیٹھ کر پریشان ہو جاتا ہے، تب پروردگار نے کہا یہ انسان کتنا جلد باز ہے، یہ کتنا جلدی اپنے فیصلوں کو بدلتا ہے۔ تو اب جناب علی یہ انسان جو ہے یہ عجلت کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے۔ تو اب جناب جب امتحان کی منزل آتی ہے تب ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بعض ایسے جملے ادا کرتے ہیں، وہ جملے یقین کے مقام سے بہت لاکھوں میل دور ہوتے ہیں۔ بس خدا کو تو مانتے ہیں۔ ابھی یہ جو میں نے کہا ہے کہ السلام علی محل معرفت اللہ، میں اس کی شرح بیان کر رہا ہوں اور توجہ آپ کی ہے ماشاءاللہ۔ محل معرفت اللہ، معرفت کا مرکز۔ تو اب میری معرفت کا ایک مرکز تو یہ ہے کہ جناب علی کوئی مصیبت آئی اور میں بہرحال شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن معرفت میں نے بس مجلسوں میں سن لیا، درس میں سن لیا، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں گھبرا گیا۔ کوئی مصیبت آئی، بس اللہ نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، بس اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا، بس اللہ نے ساری مصیبتیں ہم پہ ڈال دی۔ یہ مقام یقین کے درجے سے آپ کو گرا دے گا۔ پہلے تجزیہ یہ کرنا پڑے گا کہ میری غلطی ہے، تو اس کے جو غلطیاں ختم کرنے کے جو مدارج ہیں، یعنی سب سے پہلا درجہ ہے توبہ، دوسرا درجہ ہے والدین کی خدمت، والدین نہ ہو تو ان کی قبر پر جانا، تیسرا درجہ اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ کوئی ہم سے ناراض ہے تو اس کے پاس جا کر اپنی انسٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میری انسٹ کیا ہے؟ میں دنیا میں اگر معافی نہیں مانگوں گا اور مر جاؤں گا تو یہ تو جناب علی رہ گیا گناہ۔ اور اگر میں گیا اور میں نے کہا، امی سے کہا جا کر، امی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، امی ایک دو جملے ڈانٹ دیں گی، ختم ہو گئی بات۔ یا کوئی ایسا شخص ہوگا ماں سے ہٹ کر، ماں کے علاوہ ظاہر فوراً کوئی معاف نہیں کرتا، لہذا ہم کسی رشتہ دار کے پاس گئے اور ہم نے کہا یہ غلطی ہو گئی، تو ایک مرتبہ وہ کہے گا لو ناک کٹ گئی، ہاں جھک کر آ گئے، بھئی کتنی دیر، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، بات ختم ہو گئی۔ آخرت اور قبر تو ہماری سنور جائے گی، چاہے وہ ہمیں معاف کرے یا نہ کرے۔ تو ہم بارگاہ معبود میں بار بار آئیں اور استغفار کریں اور توبہ کریں۔ خدا بندہ ہم سے نا گفتہ بے، لفظ یاد رکھیے، نا گفتہ بے۔ اگر کوئی کلام صادر ہو گیا، بس خدا نے بس ہمارا گھر دیکھ لیا، یہ غربت صرف ہمارے لیے، یہ پریشانیاں سب ہمارے لیے، یہ مصیبتیں سب ہمارے لیے، یہ بیماریاں سب ہمارے لیے، نہیں پروردگار اگر یقین کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہوں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، تو اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قابل امتحان سمجھا۔ امتحان دیتا وہی ہے کہ جو تیاری کرتا ہے، اور اس کے بعد کامیابی کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ گویا محل معرفت اللہ کے عظیم درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ بہرحال محفل میلاد ہے، بہرحال امام علی نقی کی ولادت کا جشن ہے، لیکن یہ کڑوی باتیں کڑوی نہیں ہیں، ان کڑوی باتوں میں مٹھاس ہے، اس لیے اس کو کڑوا نہ سمجھیں، اس کو مٹھاس سمجھیں۔ اب آپ کا ذائقہ مٹھاس کا جو بھی ہو، اگر گڑ کا میٹھا چاہیے تو وہ مل جائے گا، شکر کا چاہیے وہ چاہے گا مل جائے گا، چقندر کا چاہیے وہ مل جائے گا، گجک کا چاہیے وہ مل جائے گا، شکرکندی کا چاہیے وہ بھی مل جائے گا۔ یہ تو سارے مٹھاس کے الگ سورس ہیں۔ پھل کی بات کر لیں، پھل کا جو بھی مٹھاس ہے، مثلا بہت سارے لوگ انار کو کھٹا کہتے ہیں، لیکن اسی انار کو کھا کر اس کے اندر سے مٹھاس کو تلاش کریں کہ جناب لیمو جو ہے ظاہراً کھٹا ہے، لیکن وہ ہمارے شکم میں جانے کے بعد جو خامیاں دور کرتا ہے اور اس کے بعد جو خوبیاں اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں
تو خانیوں میں داخل ہو کر وہاں سے ہم نے خوبیوں کو نکال لیا. یہ معرفت کا ایک مقام ہو گیا. تو اب امام نے کہا زیارت جب پڑھو تو کہو السلام علی محل معرفت اللہ. تو اللہ کی معرفت کے جو اسٹیٹس ہیں یا اسٹیج ہیں یا مثلا درجات ہیں، ان درجات کے اندر داخل ہو جاؤ. اور درجات کے اندر داخل ہو کر میں سیدھا ثانیہ زہرا کے ایک جملے کی طرف آتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے گی. گویا کہ ولادت ہے، لیکن ثانیہ زہرا کا یہ جملہ کہ جب اس ملعون نے یہ کہا تھا کہ دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یعنی پورا گھر تباہ ہو گیا، پورا گھر شہید ہو گیا، یہ ہم کہتے ہیں. اس نے کہا پورا گھر تباہ ہو گیا، یہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا. تو شہزادی نے کہ جو محل معرفت اللہ کے عظیم مقام پر فائز تھی، برجستہ شہزادی سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا کہ میں تو اس کے اندر اللہ کی خوبیاں اور بہتری اور بہتری ہی دیکھ رہی ہوں. یہ معرفت کا عظیم مقام ہے. اسے میں کہتا ہوں نیگیٹو سے پوزیٹو کی طرف آ جائیں. اس لیے زیارت کا یہ پہلا باب، اس لیے کہ یہاں پر اول الدین پہلا، جنہوں نے بھی گرامر پڑھی ہے یا صرف پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، جب وہ کتاب صرف کا پہلا پیج پڑھتے ہیں تو کتاب الصرف کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اول الدین معرفت الجبار وآخرہ تفویض الامر الیہ. اول الدین پہلا دین کا جز حصہ اللہ کی معرفت ہے. خدا کی معرفت جتنی میرے اندر آ گئی، یقین کا مرحلہ آ گیا، اور پھر وہ مقام یقین جو مولا کا تھا وہ تو ظاہر ہم پا ہی نہیں سکتے. کہ امام نے فرمایا کہ سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ثانیہ زہرا نے کیا فرمایا، میں تو اس میں خوبیاں دیکھ رہی ہوں. اور مولا نے کیا کہا، پردے ہٹ جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یعنی یقین کے آخری حصے میں مولا داخل ہو چکے ہیں. تو اب اس کے بعد کا جملہ کیا ہے، اول الدین معرفت الجبار وآخرہ تفویض الامر الیہ. اس کو پھیلانا، اس کو پہنچانا، ظاہر ہے کہ ذکر کر کے، مجلس پڑھ کے اور موعظہ کر کے یا گھر میں تبلیغ کر کے، یہ جناب علی پہلا دین کا جز ہے. تو اب میں تو بات ولادت کی کر رہا ہوں، آپ ولادت میں امام کے واقعات پڑھتی ہیں، پڑھیں، لیکن میں آپ کو بہت گہری ولادت کی بات بتا رہا ہوں، رمز بتا رہا ہوں. تو پہلا نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے 6 سال کی عمر. اور 6 سال کی عمر میں اس پورے 18,000 عالموں کے، عالم نہیں کہا ہے، عالم کا ہے، رب العالمین، عالم، تو اللہ نے عالم خلق کی ہے. جس طرح سے مولا کا جملہ ہے جناب آدم، اس سے پہلے آدم، اس سے پہلے آدم، اس سے پہلے آدم، جناب مولا کہے جا رہے ہیں آدم آدم آدم. تو ہماری عقل، ہماری بساط اس کمرے کو محسوس نہیں کر پا رہی، تو پھر عالم کو کیسے، اور عالم کو نہیں تو عالمین کو کیسے، وہ تو خدا. تو یہ 6 سال کی عمر میں جناب علی امام منصوص من اللہ قرار پائے. یہ بات جب آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بہت دلچسپ بات بتا رہا ہوں، اور اس دلچسپ بات کے بعد ایک دلچسپ بات اور بتاؤں گا، پھر اس مرحلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو اب جناب علی مرحلہ فکر کیا ہے. دنیا ان باتوں کو، توجہ سے یہ لفظ سن لیں، تحمل نہیں کر سکتی، ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی. گم کردہ راہ ہے دنیا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جناب وہ فوراً ہم کہیں گے 6 سال کے امام علی نقی، یا مثلا 7 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے امام محمد تقی، تو جناب علی یہ امام اور یہ پوری کائنات کے امام. تو جناب علی ہر آدمی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. اور پھر جب ہمارے پاس سوال یا اعتراض لے کر آتا ہے تو پھر ہم برجستہ کہتے ہیں کہ اس بات کو قرآن سے ہم ٹیلی کرتے ہیں. قرآن میں اگر ایسی بات ہو تو مانو، قرآن میں نہ ہو تو مت مانو. تو قرآن میں جناب ایک سورہ ہے، سورہ مریم، 19 نمبر کا سورہ ہے. اور کبھی موقع لگے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جس طرح سے
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بتایا کہ توحید کی معرفت کے لیے جوشن کبیر، اس کے اندر 1000 صفات خدا کے ہیں. ہم ماہ مبارک رمضان میں تینوں شبوں میں فر جوشن کبیر پڑھ لیتے ہیں، اور وہ الفاظ کی سجاوٹ بھی بڑی اچھی ہے، اچھا لگتا ہے اور ہم لوگ پڑھتے ہیں جوشن کبیر. البتہ جوشن صغیر تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، مشکل ہے، اس کے الفاظ بھی تھوڑے سے سخت ہیں. البتہ جوشن کبیر کے الفاظ آسان ہیں اور اس کے اندر ایک ترتیب پائی جاتی ہے. تو اب جناب میں کوئی فصل اس کی نہیں پڑھ رہا ہوں، البتہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ زیارت جامع کبیرہ ہے تو تفصیلی، لیکن 5 جملے، 3 جملے، جتنا آپ کا وقت ہو، آپ کے پاس وقت ہو، اتنا آپ عربی پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں اور جناب اس کی ہلکی پھلکی سی شرح کریں. تو اصل بحث ہم کر رہے ہیں 6 سال کی عمر. کیا قرآن نے کچھ کہا ہے اس بارے میں، یا قرآن نے کسی کو علم دیا ہے؟ سب سے پہلی منزل میں امام کے نور کو سمجھنا ہوگا. جب امام کا نورانی پیکر سمجھ میں آ جائے گا اور انتخاب پروردگار سمجھ میں آ جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں اللہ نے عالم نور میں عالم خلق کیا، اور جب عالم خلق کیا تو اس کے بعد علم پروردگار عالم نے، اب پھر لفظ سن لیں، ودیت کیا. علم کو کیا کیا؟ ودیت کیا. میں کتاب سے علم حاصل کرتا ہوں، آپ کتاب سے علم حاصل کرتی ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، شرح پڑھتے ہیں، تب ہمیں علم ملتا ہے. لیکن علم کا ایک مقام جو ہے یہ دنیا کے مشاہدات سے، تجربہ، مشاہدات، مشکلات کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بزرگوں کا تجربہ. جوانوں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ بزرگوں کی باتوں کو بے وقوفی والی باتیں کہتے ہیں، اور تجربہ کرنے والا تجربے کی بات کرتا ہے. تو ایک مرتبہ قرآن نے سورہ مریم نے، اور ایک مقام سورہ یوسف ہے. میں دونوں مقامات سے، اور بھی مقامات ہیں لیکن چونکہ یہ آسان مقامات ہیں لہذا میں اسے بیان کر رہا ہوں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس یا گود میں جناب ایک بچہ ہے. یہ 3 دن کا بچہ ہے، اور جناب یہ بچہ جو ہے یہ دنیا میں آیا. لوگوں نے اعتراض کیا، سوال کیا، مختلف قیاس آرائیاں کی، تو پروردگار نے حکم دیا روزہ رکھ لو. یہ روزہ ماہ مبارک رمضان والا روزہ نہیں ہے کہ جناب سحری کھا لو اور اس کے بعد 14-15 گھنٹے پاکستان میں بھوکے رہو. یہ وہ روزہ نہیں ہے. یہ کون سا روزہ ہے جس کا رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. ٹرین میں جا رہا ہوں تو روزہ توڑ دیا میں نے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہوں روزہ توڑ دیا، گاڑی میں جا رہا ہوں، بس میں جا رہا ہوں روزہ توڑ دیا. یعنی 2 لڑکیاں ملیں گی روزہ ٹوٹ جائے گا، 2 مجھ جیسے مرد ملیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کھانے پینے والا نہیں ہے، یہ ہے خاموش رہنے والا روزہ. میں اگر یہاں آ کر بیٹھ جاؤں اور چپ ہو کر بیٹھا رہوں تو پھر نہیں، میں ایسا روزہ رکھتا ہی نہیں ہوں. جہاں بھی جاتا ہوں باتیں شروع کر دیتا ہوں. اور جناب مریم کو حکم ہوا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. کون سا روزہ؟ کھانے پینے والا نہیں. جناب علی کھانا پینا تو کھائیں، چپ کا روزہ رکھیں. جناب مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا کیا؟ بچے کی طرف. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیفا نکلم من کان من المہد صبیا، یہ گہوارے جھولے کا بچہ یہ کلام کیسے کرے گا؟ جناب مریم نے پھر اشارہ کیا، سلام اللہ علیہا، پھر اشارہ کیا، فاشارت الیہ. تو ایک مرتبہ کہا بھائی ٹھیک ہے، جب آپ کہہ رہی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. تب جناب عیسیٰ نے 3 دن کی اس عمر کی منزل میں ایک مرتبہ گویا ہو کر کہا، انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، کتاب دی اس نے. کہاں ہے کتاب؟ یہ 3 دن کا بچہ جناب مریم کی گود میں ہو یا زمین پر ہو، کہاں ہے کتاب؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم جس کو ہم علم کہتے ہیں یہ کتابوں کے اندر ملے گا، لیکن اکتسابی حقیقی علم جو ہے یہ اللہ قلب نبی میں اور قلب امام میں مستقر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مستقر، قرار دیتا ہے، اندر داخل کرتا ہے۔ میرے قلب کے اندر علم پروردگار داخل کرتا ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا مشاہدہ اگر آپ کو کرنا ہو تو میں سینکڑوں مشاہدات کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ جناب کوئی شخص سوال کرتا ہے، سوال آیا اور جناب مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن ترجمہ، تفسیر، معنی، مطالب، تفسیریں، تاریخیں، فقہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں جواب نہیں معلوم۔ اب پروردگار ہمارے قلب کے اندر جواب کو داخل کرتا ہے اور وہ جواب ہم عطا کر دیتے ہیں، وہ جواب ہم عطا کر دیتے ہیں، اور جناب خود بخود سوال جیسے ہی آیا، جواب ہمارے قلب میں آیا، اسے کہتے ہیں ہمارے دل میں استقرار کا قائم ہونا۔ درجات کے اعتبار سے خدا داخل کرتا رہتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی۔ کہاں ہے کتاب؟ اس کا مطلب اوراق پر مشتمل مبنی کتاب نہیں ہے، قلب حضرت عیسیٰ پر اتری ہوئی کتاب ہے۔ تو اگر اللہ 3 دن کے بچے کے قلب میں آتانی الکتاب کا مصداق بنا کر کتاب کا علم دے دیتا ہے، تو اگر امام معصوم 6 سال کی عمر میں اگر کائنات کے امام بن جائیں تو یہ اللہ کا نمائندہ، اللہ نے اسے عالم بنایا۔ یہ میں نے ایک تشبیہ قرآن سے دی ہے، اور ایک تشبیہ ہم سورہ یوسف سے لیتے ہیں، 12 نمبر کا سورہ، مشہور بات ہے، ذہن میں رکھیں۔ جناب وہ معاملہ جو ہوا زلیخا اور جناب یوسف کا، جناب یوسف علیہ السلام اسے جان چھڑا کر بھاگے، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا اور بڑے کمرے میں آ گئے۔ وہاں پر 3 دن کا ایک بچہ جھولے کے اندر موجود تھا۔ اب جناب قرآن پڑھ رہا ہوں میں کوئی قصے کہانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سورہ یوسف خود الحمدللہ میں نے ایک اشرا ملکوتی شخصیت حضرت یوسف کے عنوان پر پڑھا ہے، البتہ وہ ایک اشرا بھی ختم ہو گیا اور کچھ باتیں بیان کر سکا، اور بہت سورہ یوسف اور اس کے رموز۔ جناب وہ وقت آیا، جناب یوسف علیہ السلام پر جھپٹا مارا زلیخا نے، اور وہ قمیض پھٹ گئی، شرٹ پھٹ گیا۔ جناب یہ کیا زلیخا کے شوہر نے کہا، اگر آپ نے وہ ڈاکومنٹری فلم دیکھی ہو جو تقریباً 42-43 قصوں پر مشتمل ہے، میں نے ساری نہیں دیکھی لیکن کچھ قصے میں نے بہرحال دیکھی ہیں، اور وہ پورا سیٹ سی ڈی کے اندر میرے پاس موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سی ڈی چلے گی نہیں چلے گی مجھے نہیں معلوم، اب تو سارا کھیل یو ایس بی پر ہو گیا ہے۔ تو اب جناب علی اس طریقے سے ساری چیزیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، سنی شیعہ علماء اور تفسیریں میں نے اس زمانے میں خریدی تھی اور جا کر اشرا تیار کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا، اور وہ جو بچہ تھا گہوارے میں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بچے نے ایک مرتبہ آواز دی، شاہدین و شاہدہا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، شاہد گواہی دینے والا، اس نے کیا گواہی دی؟ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو جناب یوسف خطا کار، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پیچھے سے کسی نے جھپٹا مارا اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی تو زلیخا خطا کار۔ جناب دیکھا گیا تو پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی تھی، تو جناب علی بے گناہی جناب یوسف کی ثابت کس نے کی؟ اس بچے کی وجہ سے پروردگار نے قوت گویائی عطا کی۔ تو پھر وہی جملے جو ابھی میں نے کہے کہ اگر گہوارے کا بچہ جو کلام نہیں کر سکتا، جناب وہ اگر کلام کر کے نبی کی عصمت کو بچا سکتا ہے تو امام معصوم 6 سال کی عمر میں کائنات کی امامت کے اہل قرار پاتے ہیں خدا کی طرف سے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔
زیارت جامع کبیرہ کا پہلا فقرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. میں نے کہا ہے نا ہلکی پھلکی شرح کریں گے. ایک عالم دین، اب تو مجتہد ہیں، وہ مجتہد درس خارج دیتے ہیں، میرے دوست ہیں، وہ مجھ سے اکثر کہتے تھے، ابھی بھی پرسوں نرسوں ایک مسئلے میں خود الجھ گیا تھا، تو میں نے ان کو سوال بھیجا اور انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اس کا جواب بھیج دیا. خود وہ مرجع ہیں، مجتہد ہیں. تو جناب انہوں نے مجھ سے یہ کہا خود کہ اگر آپ خود تحقیق کیا کریں، آپ خود اس پہ گہری نظر ڈالا کریں اور اطراف کی چیزیں جو ہیں وہ جمع کیا کریں اور غور کر کے اس سے نتائج برآمد کیا کریں. یہ میں نے آپ کو ایک اسلوب سکھایا کہ جناب علی میں بڑی مشکل بحث کر رہا ہوں، بڑی ہی علمی گفتگو کر رہا ہوں، واقعات میں سنا دیتا آپ کو، لیکن نہیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بہت گہری باتیں بیان کروں. واقعات تو کتابوں کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے آپ قصے سارے پڑھ لیں. امام کا درندوں سے باتیں کرنا، امام کا ترکی زبان میں باتیں کرنا، امام علیہ السلام کا وہ نگینہ جس سے یونس نقاش سے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور جناب علی امام نے کہا کہ خوشخبری ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں. لہذا وہ تو ٹھیک ہے آپ کتاب میں پڑھیے، میں آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا یقین امامت کے بارے میں استوار ہو اور بلند ہوتا چلا جائے. البتہ میں ابھی ایک بات واقعے کی تمثیل میں جوڑ کر آپ کو بتاؤں گا. تو اب پروردگار نے جن کو امام بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب مریم، یہ دونوں باتیں میں نے بتائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب پروردگار نے قرآن میں ایک مقام پر کہا، بہت توجہ سے اس آیت کو بعد میں لکھ لیجئے گا اور گوگل پہ ہلکا سا وما یعلم تاویل لکھیے گا تو اس آیت کا ریفرنس آپ کو مل جائے گا. میں آیتوں کے ریفرنس تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، لہذا آیتیں یاد ہیں، میں بس آیتیں پڑھ دیتا ہوں اور حوالے زیادہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر کوئی پوچھے تو ظاہر ہے تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب ظاہر ہے گوگل پہ آپ لکھیں تو اب فوراً وہ حوالہ مل جاتا ہے. تو ایک مرتبہ کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ. یہ جو قرآن ہے ان کی آیات ہیں اور آیات کی تعویل، سوال تو ہو سکتا ہے تعویل کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظیں یاد رکھیں، ایک لفظ ہے تنزیل اور ایک لفظ ہے تعویل. تنزیل یعنی قرآن نازل ہوا، اور تعویل یعنی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس آیت کا مطلب کیا ہے، کن کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں پر آیت نازل ہوئی، اس کا مصداق کون ہے، اس کا ظاہری مطلب کیا ہے، اس کے باطنی مطلب کیا ہے، یہ سب تعویل آتی ہے. لہذا تعویل یہ کہلاتی ہے. تو اب جناب علی تعویل کا علم اللہ جانتا ہے، وما یعلم تاویلہ. اگر یہ آیت یہاں پہ رک جاتی، فل سٹاپ ہوتا، تو ہم کہتے کہ یہ قرآن جو ہے بس اللہ سمجھتا ہے اور کوئی نہیں، تو پھر قرآن کا نزول عبث ہو جاتا. پروردگار نے اس کے آگے کہا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. جو علم میں راسخ ہیں وہ قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں. تو قرآن کی تعویل کو جو جانتا ہو اس کی بات کو رد کرنا اور رد کر کے نقصان اٹھانا، میں آپ کی خدمت میں 2-3 نقصانات بتا رہا ہوں. یہ تو ہر موضوع بہت گہرا ہوتا ہے، ہر موضوع بہت دقیق ہوتا ہے، ہر موضوع کے اندر ہزاروں پہلو ہوتے ہیں. لہذا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کو میں شرح بیان کر رہا ہوں. مثلا اگر ہم نے اہل بیت سے علم لیا جو تعویل قرآن جاننے والے ہیں، تو جناب پھر حکم آیا نماز میں، حکم آیا حج میں اور عمرے میں. عمرے کے لیے تو آپ لوگ ماشاءاللہ اکثر بچیاں جا رہی ہیں اور مجھے ہر وقت آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، میں بار بار آپ کے دماغ کے اندر داخل ہوں گا، کیونکہ کم سے کم 3 لیکچر تو میں نے یہاں پر عمرے کے دیے ہیں. تو جنہوں نے عمرے کے میرے لیکچر سنے یا میں نے حج کی 2 کلاسیں لی ہیں، یہاں نہیں حسینیہ سجادیہ میں ایک کاروان میں، لیکن وہ بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا ہے. تو میں تو ہر قدم پر آپ کو یاد آؤں گا کہ میں نے عمرہ پڑھایا ہے، عمرہ سکھایا ہے. لہذا میں عمرہ کروں نہ کروں اس عمرے کے ثواب میں ضرور داخل ہوں گا. لہذا جناب قرآن نے کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. دیکھیے آپ دائیں جائیں بائیں جائیں کہیں بھی جائیں موضوع سے بھٹکیے گا نہیں.
عادت پیدا کریں، اپنے اندر ملکہ پیدا کریں کہ جناب دائیں بائیں ادھر ادھر گھومیں، لیکن موضوع سے ہٹ کر کوئی بات آ گئی فوراً پلٹ کر موضوع کے اندر داخل ہو جائیں۔ کوئی چیز بھول گئے، بھولنے کے بعد گھوم کر جناب پھر اسی موضوع پر آ جائے، اسی کا نام تو خطابت کا ملکہ ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب جن لوگوں نے تعویل نہیں قرآن سے لی اور جو نہیں لے سکتے، پروردگار نے نماز میں، اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ نماز میں 2 مکمل سورے پڑھنے کا حکم ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد ہم نے تلاوت کی، چھوٹا سورہ ہو بڑا سورہ ہو، سورہ کوثر، سورہ قدر، سورہ اخلاص، کوئی بھی سورہ پڑھیں، سورہ بقرہ نہ پڑھیں۔ تو ایک سورہ مکمل قرآن میں پڑھنا واجب ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن سے فقہ کو نہیں لیا یا اہل بیت سے فقہ کو نہیں لیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 سورے ہیں کہ جن کو نماز، واجب نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 4 سورے کون سے ہیں؟ جن میں سجدہ واجب ہے۔ دیکھیے میں خرابی بتا رہا ہوں آپ کو، خامی بتا رہا ہوں۔ اہل بیت سے ہم دین لے رہے ہیں، اہل بیت عالم ہیں، اور عالم نے ہمیں بتایا، امام علی نقی عالم ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، اور پوری ساری چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جناب ہمیں علم اہل بیت سے لینا ہے۔ ہم نے اہل بیت سے اگر نہیں لیا تو خرابی کیا پیدا ہوئی کہ ہم نے 4 سورے، جناب ان میں سے کوئی ایک سورہ ہم نے پڑھا، میں خود یعنی پریکٹیکلی پھنسا ہوں، اور پھنس کر میں نے نماز واپس پڑھی، دوبارہ پڑھی۔ کیسے؟ میں مکے کے اندر موجود ہوں اور امام کعبہ نماز پڑھا رہے ہیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں خانہ کعبہ کے اندر۔ آپ بھی جائیے گا جناب مدینے کی مسجد میں نماز پڑھنے، مسجد النبوی میں، اور وہ پیش امام جو بھی ہو پڑھی ہم نے۔ ظاہر 7 عمرے کی ہے الحمدللہ، اور روزانہ مسجد النبوی جاتے تھے، 18 دن رہے، 20 دن رہے، ایک مرتبہ 40 دن رہے، تو روزانہ جاتے تھے، اور وہ پیش امام جو ہیں یہ مختلف سورے پڑھتے تھے۔ تو جناب ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم کھڑے ہوئے اور جناب انہوں نے سجدہ جس سورے کے اندر ہے وہ سورہ شروع کر دیا، واجب سجدہ، ادھر انہوں نے شروع کیا، اور جیسے ہی سجدے والی آیت آئی وہ پیش امام بھی رکوع چھوڑ کر سجدے میں داخل ہو گئے۔ اور جناب جب رکوع چھوڑ کر سجدے میں داخل ہو گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب نماز کے واجبات ہیں 11، 5 واجبات رکنی اور 6 غیر رکنی۔ تو جو واجبات رکنی ہیں ان میں رکوع ہے، جب تک رکوع نہ کریں سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے آیت پڑھی سجدے والی، رکوع چھوڑ دیا، سجدے میں چلے گئے، عمدن ایک رکن کو ترک کر دیا۔ اگر دین اہل بیت سے لیا ہوتا تو یہ سجدے والا سورہ پڑھتے ہی نہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت فقط نعرے لگانے کے لیے نہیں ہیں، ان کے فضائل بہت اہم ہیں، ہمیں پڑھنے چاہیے، لیکن اہل بیت نے ہمیں دین بتایا ہے اور دین ہم نے ان سے لیا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے کہ جناب علی جب ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ مفردہ، تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، کلاس بھی لی میں نے، کہ جناب علی طواف النساء کیا جاتا ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جناب طواف النساء کرنا ہے۔ اور یہ لوگ طواف النساء ترک کر دیتے ہیں۔ طواف النساء کا نقصان یہ ہے کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے مباح نہیں ہوتے۔ تو جناب علی ایک ایسا گناہ اہل بیت کو چھوڑ کر یہ جناب علی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اہل بیت ہیں جو قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں۔ بس آخری بات بیان کر رہا ہوں، بڑی لمبی بات ہے لیکن مختصر سا بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب متوکل عباسی، ظالم ترین بادشاہ متوکل، جناب اس کے ایک پھوڑا نکلا، ایک زہریلا پھوڑا، اور اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ میں مذاقاً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چکمے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ حق ثابت کرنے کے لیے مختلف پہلو بیان کرتا ہے اور دکھاتا ہے۔ لہذا جناب علی متوکل کے ایک پھوڑا نکل آیا، زہریلا پھوڑا۔ اور یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ جناب علی یہ نازک مزاج ہوتے ہیں، کام میں بھی نازک ہوتے ہیں، کان کے بھی نازک ہوتے ہیں، اور جناب ان سے برداشت نہیں ہوتا، چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے، بادشاہ ہے۔ جناب علی یہ جو بادشاہ ہے چلا رہا ہے، بھائی کچھ کرو، میرا یہ مرض ختم کرو، یہ میرا پھوڑا جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ وزیر نے کہا میرے پاس ایک آدمی ہے،
وہ آپ کا یہ مرض ختم کر دے گا. ہاں ہاں کوئی بھی ہو لے آؤ, دوائی لے آؤ, انجیکشن لے آؤ, فلاں چیز لے آؤ. جناب وہ جو وزیر تھا وہ امام کے پاس آیا. کون سے امام؟ امام دہم, امام ہادی. ان کے پاس آ کر کہا کہ بھائی متوکل اس زہریلی پھوڑے کی وجہ سے چلا رہا ہے, بل بلا رہا ہے. امام نے کہا کہ بکری کی لید, جب بکری فارغ ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے اور پیچھے آنے والی بکری کا پیر اس لید کے اوپر پڑتا ہے اور وہ کچلی جاتی ہے, وہ اٹھا لو, اور اٹھانے کے بعد عرق گلاب کے اندر اسے ملاؤ, حلق گلاب میں ملا لو, اور ملانے کے بعد اسے زخم پر مل دو. بادشاہ کا زہریلا پھوڑا ختم ہو جائے گا اور وہ شفا یاب ہو جائے گا. اب ظاہر دربار ہے, دربار سب ہنس رہے ہیں, یہ بھی کوئی علاج ہے, یہ بھی کوئی مرض کا علاج, لیکن علاج تو علاج ہے. لہذا امام نے بتایا اور امام نے بتایا, انہوں نے عمل کیا اور وہ شفا پا گیا. ایک اور مرتبہ جب متوکل جب اسی قسم کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس نے نظر مانی کہ میں مال کثیر دوں گا. آپ کو معلوم ہے نظر, عہد اور قسم کے مسئلے توضیح مسائل میں پڑھیے گا. یہ عورتیں بے وقوفی کرتی ہیں, جناب علی فلاں کام ہو جائے گا تو مٹھائی بانٹ دیں گے, فلاں کام ہو جائے گا تو یہ کر دیں گے, بغیر دوپٹے کے آ کے مٹھائی بانٹ رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی نظر اللہ کے لیے کی جاتی ہے, لفظ اللہ کے ساتھ. وہ مسئلے آپ پڑھیے گا, یا اگر روحانی آئیں گے وہ پڑھتے ہیں, بتاتے ہیں, مسائل بتاتے ہیں تو وہ بتا دیں گے, یا بتائے ہوں گے انہوں نے, مجھے نہیں معلوم. یار میرے چینل پہ جائیے گا, وہاں پر موجود ہے, اپلوڈ ہے یہ ساری چیزیں. تو ایک مرتبہ کہا میں مال کثیر دوں گا, اور اس کے بعد وہ شفا یاب ہو گیا. جناب جب نظر کے پورا کرنے کا وقت آیا تو اب سوال یہ ہوا کہ مال کثیر کسے کہتے ہیں؟ یحییٰ ابن اقسم بتاؤ مال کثیر کیا؟ فلاں بتاؤ, فلاں بتاؤ, فلاں بتاؤ. ایک نے کہا 10 لاکھ دے دیں, ایک نے کہا 1 لاکھ دے دیں, ایک نے کہا 10,000 درہم دے دیں. نہیں, صحیح بات بتاؤ. وہی وزیر بیچ میں آ گیا, کہنے لگا میں آپ کے پاس اس کا جواب لے کر آؤں, اجازت؟ کہا ہاں لے آؤ بھائی, پھنس گئے تو لے آؤ. امام کے پاس آیا, امام نے کہا کہ 82, 83, 84, 80, 82, 83 کتابوں کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لہذا 80, 82, 83, 84. تو اب جناب علی یہ درہم تم دے دو, یہ مال کثیر ہوگا. مولا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں قرآن سے دلیل ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, فی مواطن کثیرہ. لقد نصرکم اللہ, نصر یعنی نصرت کرنا, اذا جاء نصر اللہ. دیکھیں ایک بات سے باتیں نکلتی ہوتی ہیں, اور مجلسیں تیار کرنی ہو, ایک مجلس پڑھنی ہے, چھوٹی سی تیاری کر لیں, اور اشرا پڑھنا ہے تو بات سے بات نکالیں, اور نصر کی ساری آیتیں نکالیں. نصر, علم نشرح لک صدرک, یعنی جناب علی نصرت. اور جب نصرت کی بات آ گئی, لقد نصرکم اللہ, اللہ نے مدد کی, فی مواطن کثیرہ, رسول اللہ کی جنگوں میں جو کثرت کے ساتھ اللہ نے مدد کی ہے. تو یہ ٹوٹل 82 جنگیں ہیں جو رسول اللہ نے لڑی ہیں, اس میں لفظ کثیرہ موجود ہے. 80 درہم دے دو تمہاری منت پوری ہو جائے گی. یہ ہے تعویل قرآن. لہذا امام تعویل قرآن بتاتے ہیں, جانتے ہیں, اور اگر امام کے علاوہ کوئی اور آئے تو وہ کہے گا 10 لاکھ دے دو, 1,000 دے دو, 5,000 دے دو. اور جناب یہاں پر قرآن کی تعبیر امام کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور جب امام کے بغیر ممکن نہیں ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم ان اماموں کو مانتے ہیں, اور ان اماموں کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تاکہ قرآن کی تعویل سیکھتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.